الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ہم انسانوں کے سمجھانے کے لیے کتنی ہی مثالیں بیان فرمائی۔ ایسی ہی مثالوں میں سے ایک مثال اس بستی کی ہے جو نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس بستی والوں نے ناشکری کی تو ان کا برا انجام ہوا۔ آئیے میرے ساتھ 14واں پارہ سورہ النحل آیات 112، 113 اور 14 اور 114 توجہ سے میں آپ ان کو سنیں، اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں اور گھروں میں بھی جا کر اپنے کنبوں کے ساتھ بیٹھ کر ان تینوں آیات کی تلاوت بھی کریں اور ترجمہ تفسیر بھی دیکھیں۔ ارشاد تعالی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالی نے ایک بستی کی مثال کو بیان کیا جو امن سے اور اطمینان سے تھی، نہ اندرونی شورش نہ بیرونی حملہ کا خوف، ہر جانب ہر سو اطمینان اور سکھ تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا، اس کے پاس اس کا رزق آتا تھا فراخی سے، من کل مکان، ہر جانب سے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس بستی والوں کے لیے رزق آتا تھا، اطمینان و سکون، اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور فراوانی۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں عرب میں لوگ محفوظ نہ تھے، زوردار آتا دوسروں کے مال مویشی ہانک کے لے جاتا، اور کتنی ہی دفعہ بستی والوں کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کے لے جاتا۔ سفر کرتے ہوئے جنگجو مسلح گارڈ اپنے پاس لے کے جانا پڑتا، امن و امان مفقود تھا۔ لیکن مکہ والے، اللہ پاک نے ان پر عجیب رحمت فرمائی تھی، لوگ بیت اللہ کی وجہ سے ان کا احترام کرتے، حج اور عمرہ کے لیے آتے تو اللہ تعالی نے ان کی معیشت کے چلانے کا بہترین نظام بنا دیا۔ ہر جانب سے وہاں اللہ کے رزق وہاں پہنچ جاتے، اور مکہ والے جب مکہ سے باہر نکلتے تو لوگ بیت اللہ کے نگہبان ہونے کے ناطے سے ان سے تعرض نہ کرتے، ان کے مال جان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتے۔ اور مکہ والے سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ داخلی معیشت اور امپورٹ ایکسپورٹ اس زمانے میں گرمیوں سردیوں میں حکم الہی سے جاری تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، امن سکھ چین
فراوانی اناج کی، پھلوں کی، سبزیوں کی، انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بجائے انعام کرنے والے مالک کے غلام بنتے، تابعدار بنتے، انہوں نے جواب میں ناشکری کی، اور ناشکری میں بدعملیاں، نافرمانیاں، یہ سب شامل۔ تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس سکھایا۔ کیسا سکھایا؟ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، مکہ والوں پر یہ کیفیت آئی، بھوک کا یہ عالم ہوا کہ کتے مردے وہ کھایا کر، کچھ بھی نہ رہا، کہاں رزق کی فراوانی، جہاں جائیں عزت، سکھ، چین، کوئی ان سے تعرض نہ کرے، جگہ جگہ کے میوے، جگہ جگہ کے پھل، جگہ جگہ کی نعمتیں ان کے شہر میں آئیں، اور معیشت مضبوط کہ حاجی اور عمرہ والے آتے رہتے، زر مبادلہ کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ بھوک اور خوف کا اللہ نے لباس سکھلایا، اور یہاں رب العالمین نے عجیب انداز سے بات کو بیان کیا، لباس۔ اب لباس جو ہمارے جسم پر ہے چمٹا ہوا ہے یا جدا ہے؟ بھوک اور خوف ان سے سمٹ گیا، اور جیسا کہ بھوک کے بارے میں سنا، مردار اور کتے کھائے، اور خوف کا عالم کیا ہوا؟ جنگ بدر میں اللہ کے حکم سے 70 ان کے سورما جہنم رسید تھے، 70 بڑے بڑے قید کیے گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ وہ جابر متکبر خود سر مجرموں کی طرح کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں، ابھی حکم آئے تو گردنیں کاٹ کے زمین پر پھینک دیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بلندیوں کے بعد یہ پستی کیوں آئی؟ عروج کے بعد زوال کیوں آیا؟ نعمتوں کے بعد عذاب کیوں آیا؟ توجہ فرمائیے، بات فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک کی، بما كانوا یصنعون، یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھا۔ اللہ تو ظالم نہیں، وما ربک بظلام للعبید، آپ کے رب اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والے نہیں، لیکن یہ خود ظالم تھے۔ بما كانوا یصنعون، یہ ان کی کرتوتوں کی سزا تھی۔ اور انہی کی ایک اور بات، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول ان میں سے آیا، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کنبے میں کوئی بندہ امتیازی حیثیت حاصل کرے، بوڑھے جوان بچے عورتیں مرد اس پر فخر کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھروں کے جو نوکر ہیں وہ بھی فخر کرتے ہیں کہ بابو جی انہوں نے یہ میڈل دیا۔ اللہ نے وہ اعزاز دیا جو پوری انسانیت میں کسی اور کو نہ دیا۔ ان کے قبیلے کے ایک شخص ان کے سر پر تاج رسالت سجایا، اور وہ رسالت کہ تمام رسولوں کا قائد اور امام بنایا۔
ان کے یہ بات باعث خوشی مسرت اور فخر ہونی چاہیے تھی کہ نہ ہونی چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، بجائے ماننے کے، ان کی تابعداری میں آنے کے، ان کی تکذیب کر دی۔ اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں تھا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم۔ حضرات میں آپ غور کریں، کیا یہی بات ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا تھے ہم؟ یہ پنڈی کن کا شہر تھا؟ سکھوں کا یا مسلمانوں کا؟ کیوں کا؟ یہاں کاروبار میں کون تھے؟ مسلمان مزدور، سود میں دبے ہوئے، ایک انگریز کی غلامی، سکھوں کی غلامی، ہندوؤں کی غلامی۔ اللہ نے کتنا احسان کیا اپنا ملک، جن کے پاس سائیکل نہ تھی کتنی کتنی گاڑیاں دی، جو کچے مکانوں کے مالک نہ تھے کوئی ان کو کرائے پہ مکان نہ دیتا تھا کہ کرایہ کس سے لینا، اللہ نے کوٹھیاں اور بنگلے دیے، کیا کچھ نہیں دیا؟ تو کیا شکر کیا ہم نے؟ شکر کیا؟ یہ جو کچھ ہے ہم پر عذاب ہے، اللہ کے ظلم کی وجہ سے یا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اسلام کا کیا حلیہ بگاڑا؟ اللہ کی نافرمانی کی کون کون سی صورت جو ہم نے جاری نہیں کی؟ پہلی امتوں کی برائیوں کو دیکھیں، کوئی برائی لے آئیں، اللہ جانے کس برائی سے ہماری امت بچی۔ اب کیا کریں؟ سنیے اللہ کا فرمان، اور اسی فرمان پر بات ختم ہو رہی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ اور بدبختی کہاں تک پہنچی ہے؟ حلال سے روزی نہیں ملتی، سود کے بغیر کاروبار، یہی بکواس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر معیشت، جھوٹ کے بغیر کیا کیا بکواس بنا رکھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور پاکیزہ سے کھاؤ، اور کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، زبان سے، دل سے، اعمال سے، زبان سے، دل سے، اعمال سے، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک پتہ چلے کہ یہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص انہی کی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ حضرات ہم پہ عذاب آیا ہے، ایک نہیں کئی عذاب، لیکن ابھی ہم پر وہ عذاب نہیں آیا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب وہ عذاب آئے کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے تو توبہ بھی نہ، لیکن یہ ہم پر رب کی رحمت ہے ابھی کہ آخری عذاب نہیں آیا۔ اس سے پہلے اپنا رخ بدل لیں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں حیا کا، غیرت کا، نیکی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا انقلاب لائیں۔ سب کے یہ بات الا من شاء اللہ، ہمارے گھروں کے نقشے اللہ کے شکر والے ہیں، شکر والے۔ کوئی چیز دیکھ لیں، جوان بچیوں کا لباس، عورتوں کا لباس، ان کے بال اور جوانوں کی مستانیاں، کون سی بات اللہ کے شکر کو ظاہر کرتی؟ حضرات یہ پیغام ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور ہمارے کنبوں کے لیے، ابھی موقع ہے کہ آخری عذاب نہیں آیا۔ جب آخری عذاب آ گیا توبہ بھی کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت توبہ کا
کچھ مانا نہ ہوگا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. ہم پر جو عذاب آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اللہ ان کو دور کر دے. جو آنے ہیں اللہ ان سے بچا لے. اور ہماری کرتوتیں، سیاہکاریاں، برائیاں، گندگیاں، نجاستیں جو ان عذابوں کو کھینچ کھینچ کے چیخ چیخ کے بلا رہی ہیں، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. اللہ کہنے سننے والوں کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، پوری امت کو قرآن و سنت کی راہ پہ لے آئے. قرآن و سنت کی راہ پہ لے آئے. اے اللہ ہم ناکارے نکمے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے، ہماری دستگیری فرما، ہماری حاجت روائی فرما، ہماری مشکل کشائی فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارے ہاتھوں کو نہ پکڑا تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ تباہ پہلے ہی ہو رہے. اے اللہ کچھ نہ بچے گا. اے اللہ ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ امت کو بچا لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله